کہ اسلام آباد میں جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے آج پھر بھرپور میٹنگز ہوئیں، بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں۔ عمران خان صاحب تاریخی خطاب کریں گے اور بتائیں گے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہماری کو اینکر علینا الیاس اور صدیق ساجد صاحب ہمارے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں، اور معروف قانون دان عارف چودھری صاحب ہمیں اگلے 5-10 منٹ میں جوائن کریں گے۔ آج جن موضوعات پر بات ہوگی، ایک تو آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ اسلام آباد میں جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے آج پھر بھرپور میٹنگز ہوئیں، بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں جس میں پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا گیا یا ان پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک آج میسج اور ویڈیو میسج ریلیز ہوا ہے جس میں انہوں نے اپیل کی ہے پاکستان میں جو تمام پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان سے کہا ہے کہ 27 تاریخ کو آپ اسلام آباد پہنچیں اور ان کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہوں اور میسج دیں پوری دنیا میں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کے لیے کوشش کرے گا، اور پیسے کی بنیاد پر اگر حکومت کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو پاکستانی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی وہ میسج ہے، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جلسوں کا سلسلہ بھی جو وزیر اعظم صاحب نے شروع کر رکھا ہے۔ 26 تاریخ کو وہ کمالیہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اور سب سے پہلے میں وہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں جناب ریاض فتیانہ صاحب، وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، جلسے کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں، لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے۔ السلام علیکم جناب ریاض فتیانہ صاحب۔ وعلیکم السلام سمیع ابراہیم بھائی۔ اچھا جی فتیانہ صاحب، آپ 26 کو جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، آپ کی ریکویسٹ پر وہ آ رہے ہیں وہاں پہ، اور کمالیہ پولیٹیکلی بھی بڑا اہم ہے، اس میں بڑے بڑے سیاسی خانوادے بھی ہیں، بڑے گروپس بھی ہیں، تو اس وقت بتائیے کہ آپ جلسے کی تیاریاں جو کر رہے ہیں، آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، لوگ کس طریقے سے اس میں آپ کو رسپونڈ کر رہے ہیں؟ سمیع ابراہیم صاحب، 26 مارچ بروز بجے جو ہے بہت بڑا جلسہ وہاں ہو رہا ہے کمالیہ ضلع فیصلہ آباد ڈویژن میں۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اس تاریخی جلسے میں خطاب کریں گے، اور یہ سلسلہ شام 6:30 بجے تک چلتا رہے گا۔ اس بار میں آ رہے ہیں کہ اس طرح دیکھا ہے، میں مختلف جگہوں پہ گیا ہوں، لوگوں کو بتایا کہ جلسہ ہو رہا ہے۔ فتیانہ صاحب میں آپ کو روکوں گا، میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو دوبارہ کال کر کے ملائیں، کیونکہ آپ کی آواز کی ہمیں سمجھ بڑی وہ جو آپ بول رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، تو وہ کائنڈلی معذرت، یہ دوبارہ آپ کو فون کر کے ملاتے ہیں جلسے کی صورتحال جو ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم سپریم کورٹ کا جو معاملہ یہاں پر آج ہیئرنگ ہوئی اس کی بھی آپ کو رویداد دیں گے، سنائیں گے، اور ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے آج جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم صاحب کی، ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں آیا، ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ ہے، کیا اس میں ہوا کیا نہیں ہوا ظاہر ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے زیادہ، ہم اس میں میٹنگ میں موجود نہیں تھے، لیکن یقیناً پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہوگی۔ جناب صدیق ساجد صاحب، آج شہر کی جو ایکٹیویٹی ہے ساری، کچھ اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے؟ جی بالکل سمیع صاحب، ایک تو ایم کے ایم کا جو ڈیلیگیشن کل سے انتظار کر رہا تھا آصف زرداری سے ملاقات کا، وہ ملاقات آج ہوگی۔ کل اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ بلاول بھٹو زرداری نہیں تھے، وہ مالاکنڈ میں جلسے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ پھر ملاقات آج ہوگی ہے، لیکن شاید کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کو یہ ابھی باہر نہیں لانا چاہتے۔ ایک تو جو ایم کے ایم کا وفد تھا، اس کو سرکاری رئیس سندھ حکومت کی جو گاڑیاں تھیں زرداری ہاؤس کی، وہاں سے ان گاڑیوں پہ ان کو لے جایا گیا، جو عامر خان تھے، وسیم اختر تھے، خالد مقبول صدیقی اور ان کا باقی ڈیلیگیشن، تو کوشش کی گئی تھی کہ کیونکہ یہ بتا نہیں رہے تھے کہ ملاقات کب ہے، لیکن باہر چیزیں جو ہے وہ نکل آتی ہیں، تو اس دورانہ بھی دیا گیا، چیزیں جو ہیں ان کے درمیان طے ہو گئی ہیں،
اچھا آپ کہہ رہے ہیں طے ہو رہی ہے، لیکن میں یہاں پر عامر خان صاحب کی گفتگو سنواتا ہوں. یہ آپ نے بات سنی، وہ یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ آپس میں بات ہو رہی ہے اور زبانی ہو سکتا ہے ہم آہنگی بھی ڈیولپ ہو گئی ہو، لیکن ان کی یہ بات بڑی پرٹیننٹ ہے، امپورٹنٹ ہے کہ جب تک کوئی چیز تحریر میں نہ آئے اور پھر اس پر کمیٹیاں ڈسکس کر کے پورا اس کا ایک میکنزم طے نہ کریں تو وہ تو پھر کوئی حتمی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی والوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ وہ تحریری بات کر رہے ہیں، آج انہوں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ وہ تحریر بنا کر لے آئیں، اس پہ کچھ لیجسلیشن کے معاملات ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی بیچ میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں بہادر آباد گئے تھے، اس کے بارے میں بتایا. لیکن آج جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا یہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آپ کمٹمنٹ دیتے ہیں ہمیں تو آپ پہ بھی اعتبار ہے. تو بلاول بھٹو نے یہ بات کہی بقول پیپلز پارٹی کے ذرائع کے کہ بھائی آپ جہاں کہیں گے، جس جگہ کہیں گے کہ میں نے سائن کرنے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. آپ کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ سندھ حکومت میں آئیں، ہمارے ساتھ آئیں، تاکہ جب ہم لیجسلیشن کریں تو آپ اس کا حصہ ہوں. ان رورل سندھ کے ایشوز ہیں. آپ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، جیسے یہ تحریری چیزیں چاہتے ہیں ایم کیو ایم والے کہ زبانی نہ ہو، اس کا معاہدہ ہو جائے. یہ بھی طے ہو گیا کہ چیزیں ابھی یہ اوپن نہیں کریں گے، یہ بقول پیپلز پارٹی کی چیزیں یہ اوپن نہیں کریں گے، لیکن ان کے درمیان جو ایک جو مفاہمت ہے وہ ہو گئی ہے ان ایشوز کے اوپر. اور اگر آپ وہ فوٹیج نکال کے دیکھیں جو اجلاس کی ہے ملاقات کی، آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی کافی کچھ جو ہے وہ بتا دیتی ہے. دوسری جو آپ نے ذکر کر دیا، ایک اچھی میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں دو اہم شخصیات کے درمیان، وہ اس کے اوپر ہم کوئی زیادہ نہیں بات کرتے. لہٰذا قومی ایشوز ہیں، سلامتی کی صورتحال، جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی لازمی زیر بحث آئی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے آج پھر مختلف جو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، اور پھر جو انہوں نے مختلف جو لوگ ہیں ان کے ذمہ جو 27 کا جلسہ ہے ذمہ داریاں لگا دی ہیں کہ پرویز کھٹک پر پختونخوا سے ریلی لے کر آئیں گے، شیخ رشید اور اس کی ڈیوٹی راشد شفیق کی پنڈی سے آئیں گے، اسلام آباد سے ایک اور ریلی لے کر آئے گا، وہ بھی انہوں نے ڈیوٹی لگا دی. اور آج پھر انہوں نے کہا ہے جی، یہ کہا ہے انہوں نے کہ انہوں نے پرائم منسٹر اتنے پر امید ہیں، سمیع صاحب انہوں نے لفظ بولا، انہوں نے کہا جی مجھے امید ہے کہ میرے اتحادی آخری وقت میں میرا ہی ساتھ دیں گے. اور شیخ رشید نے اس موقع پہ کہا کہ خان صاحب اگر اتحادی آپ کا ساتھ نہ دینا چاہتے تو اب تک وہ اعلان کر چکے ہوتے، وہ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت ٹیلی فون لائن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. فتیانہ صاحب، تیاریوں اور جو فیڈ بیک ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. جی سمیع ابراہیم صاحب، کمالیہ ضلع ٹیکسٹائل فیصل آباد ڈویژن میں اپنے اس ایریے کا بہت بڑا جلسہ عام، اس میں ہم توقع سے زیادہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اتنا جوش و جذبہ ہے لوگوں میں، نوجوان نسل خاص طور پر ہر شخص آ رہا ہے کہ ہم جلسے میں آنا چاہتے ہیں. ابھی بھی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، اتنا یہاں ڈھول ڈھمکا اور یہ لوگ بہت جوش و خروش سے باتیں کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے روکا میں نے کہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، خاموشی کروائی ہے. تو جوک در جوک لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق پنجاب کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ افراد اس میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان اس میں خود آ رہے ہیں، عمران خان صاحب، اور وہ یہاں پہ تاریخی خطاب کریں گے اور بتائیں گے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے قوم نے کہ اب غلامانہ زندگی گزارنی ہے دنیا کی 70 طاقتوں کی غلامی میں، یا ہم نے پاکستان کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے 7ویں ایٹمی طاقت کا رول ادا کرنا ہے مسلم امہ کی قیادت کرتے ہوئے. اس بات کا ہم ریفرنڈم کر رہے ہیں کمالیہ میں، اور 1 لاکھ غلام رہنا ہے یا باوقار پاکستان قائد اعظم کا بنانا ہے. اچھا فتیانہ صاحب، بہت بڑا جلسہ ہوگا. فتیانہ صاحب، مہنگائی ہے، بہت سارے لوگ آج سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم صاحب کی جو کارکردگی تھی یا پنجاب حکومت کی اس پر سوال اٹھا رہے تھے، لیکن پھر یکا یک جو وزیر اعظم صاحب روس کے دورے پر بھی گئے، اس سے پہلے چائنا بھی گئے، پھر انہوں نے یورپین یونین کو بھی جس طریقے سے للکارا. تو آپ جیسے خود بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ریفرینڈم ہے، لوگ غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو جو بیانیہ دیا وزیر اعظم صاحب نے، جس طریقے سے امریکہ کو ریجیکٹ کیا، ان کی جو ایک پالیسیز ہوتی ہیں پاکستان کو غلام بنانے کی، اس کی وجہ سے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. دیکھیں، اس وقت پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا آزاد مملکت بنانا ہو،
خوشحالی لے کر آنا ہو، فلاحی ریاست بنانا ہو، ایک دیانتدار باوقار شخصیت کا معاملہ ہو، تو پھر عمران خان سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو خیال ہے کہ وہ سب پچھلی جو کچھ ہوا مہنگائی کے نام پہ جس طرح بدنام کیا گیا حکومت کو، یہ نالائق ہے اور مہنگائی ہے، وہ سارا مفروضہ تھا اور وہ محض ایک پراپیگنڈا تھا۔ جس طرح عوام کھڑی ہو گئی ہے پشت پر عمران خان کے ساتھ، اور وہ اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر شخصیت کے طور پر قیادت ابھر کر سامنے آئی ہے، اور جس طرح دنیا کے مسلمان ملکوں نے ان کی پذیرائی کی ہے، جس طرح پاکستان کا ہر طبقہ، مزدور، کسان، نوجوان، طالب علم، خواتین اور کاشتکار سبھی ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں۔ اس کا برملا اظہار آپ کو 2 روز بعد 26 مارچ کو کمالیہ میں ہو جائے گا۔ قوم اپنی آنکھوں سے اور میڈیا اپنی آنکھوں سے دکھائے گا کہ کس طرح پنجاب کے عوام اپنے جو پنجاب چونکہ ایک بیٹل فیلڈ ہے، وقت ہم ثابت کریں گے۔ سب سے زیادہ ووٹ ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ مقبول قیادت۔ بہت بہت شکریہ ریاض فتحانہ صاحب۔ آواز پھر چلے بتا رہے تھے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ اس میں ان کو وہ کہہ رہے تھے ان کی شرکت متوقع ہے، اور یہ ایک طرح سے ریفرینڈم ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر اس لیے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وہ ایک باوقار پاکستان بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی نظروں میں اس کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو بڑی طاقتیں پاکستان کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور پاکستان ایک پراکسی کے طور پر ایکٹ کرتا رہا ہے، اس سے لوگ تنگ ہیں، اور وہ وزیر اعظم کی قیادت پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں آپ کو وہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے، میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب آپ اسے ذرا پلے کریں۔ یہ پیغام ہے وزیر اعظم صاحب کا جو وہ پاکستان کی عوام کو دے رہے ہیں، اپنے ووٹرز کو دے رہے ہیں، اپنے سپورٹرز کو دے رہے ہیں، عام پاکستانی کو دے رہے ہیں کہ آپ نکلیں 27 مارچ کو اور اسلام آباد کے جلسے میں آئیں۔ یہ پیغام ہے وزیر اعظم صاحب کا۔ علینا آپ نے بھی سنی یہ بات وزیر اعظم صاحب کی، اور عدالت میں سپریم کورٹ میں بھی یہ بات چل رہی ہے، وہاں پر میں موجود تھا تو بڑے ٹیکنیکل جو نکتے ہیں ان پر بحث ہو رہی تھی۔ ڈیفینیٹلی ہم بھی کوئی خدا نخواستہ توہین عدالت کے وہ مرتکب نہیں ہونا چاہتے، عدالتیں قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اگر فلور کراسنگ سے پیسے کی بنیاد پر اگر آپ ووٹ خریدتے ہیں تو کس طرح وہ ووٹ کسی حکومت کو اس کو الٹا سکتا ہے، اور یہ پھر کس طرح کے قانون پاکستان میں بنائے گئے ہیں کہ آپ یہ کوئی چوری اگر ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری ہو رہی ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے، آپ کہتے ہیں جی چوری ہو جانے دو، اس کے بعد ہم پرچہ درج کر دیں گے۔ اچھا سمیع صاحب، پاکستان کی ایک پراپر ہسٹری رہی ہے، اور ہسٹری میں جو بھی ہمارا الیکشنز ہوتے ہیں ان الیکشنز کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یہ ریگڈ الیکشنز ہیں۔ خیر جہاں تک آپ یہ بات کریں اسپیسیفک ایشو کی، تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی یہ کیونکہ زیر سماعت ہے تو اس پہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ کافی آج اہم ریمارکس آئے ہیں جس میں یہاں تک بھی بات کی گئی، یہ جو آرٹیکل ہے اس میں چیزیں واضح ہیں کہ کتنی نااہلی ہے اور کتنی ہونی چاہیے اور کیا چیزیں ہونی چاہیے اس میں شامل تھی۔ لیکن میں بات کروں گی ریاض فتحانہ صاحب کی۔ ریاض فتحانہ صاحب اگر موجود ہوتے تو میں ان سے ایک سوال ضرور کرتی کہ آخر عمران خان صاحب جس سرپرائز کی بات کریں وہ سرپرائز کیا ہے، لیکن فتحانہ صاحب کی بات سے اور عمران خان صاحب کا جو بھی آپ نے پیغام دیا اسے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ اگر جب بھی الیکشنز ہوں گے اور آنے والی کیمپین میں عمران خان صاحب ایک چیز تو بہت واضح کریں گے، اور ویسٹ کے خلاف جو بھی جس طریقے سے ویسٹ کی انوالومنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں یا باقی ساری چیزوں میں، میرے خیال میں وہ اس کو باقاعدہ اپنی کیمپین کا حصہ بنائیں گے۔ دوسری، جیسے کہ فتحانہ صاحب بہت سینئر رہنما ہیں، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں جب بھی سینئر رہنما آتے ہیں تو وہ مہنگائی پہ کہتے ہیں مہنگائی ہے نہیں، لیکن عمران خان صاحب خود مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے ٹی وی پر آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے نہیں، تو لوگ میرے خیال میں اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں جتنے بھی سینئر سیاستدان ہیں انہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کا اپنا قائد کیا کہتا ہے۔ دس از واٹ آئی تھنک آن اٹ۔ نہیں، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ مہنگائی جو ہے عمران خان صاحب کا جو فنامنا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل ایک ایشو ہے۔ میں ابھی امریکہ سے واپس آیا ہوں اور وہاں پر جو پیٹرول ہے اس کی پرائس ڈبل ہے، دودھ کی پرائس ڈبل ہے، وہاں پر جو ایک ڈبل روٹی کی قیمت ہے وہ ڈبل ہے، اور بہت بڑا کرائسس ہے یہ مہنگائی۔ پھر تیل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، یہ جو سارا یوکرین کا کرائسس ہے اس سے پہلے بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ایشو پر بہت زیادہ جو مہنگائی کا تعلق ہے وہ انٹرنیشنل یہ فنامنا ہے، اور اس کے بعد یہ کرونا کے بعد کی یہ بات ہے، اور اس سے کوئی شک نہیں کہ اس میں لوگوں کی زندگیاں تنگ ہیں۔ حکومت نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ کمپیریزن کر لیں، مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن آپ کمپیریزن کر لیں، ہم نے مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت کم ہوا ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا حکومت کو، لیکن کچھ فیکٹس
पिछले 7 महीने में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 30% उसमें इजाफा हुआ है। तो ये खासा एक इजाफा है। हो सकता है अभी भी ये महंगाई से मैच ना कर सकता हो, लेकिन हुकूमत जो जितनी कोशिश कर सकती है वो की, और फिर जो इस वक्त तनख्वाहें कम है वो ज़्यादा जो हमारा सेक्टर है, जो ज़्यादा जहाँ पर जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर है, और यहाँ पर आज भी एक मिनिमम वेजेस का इशू भी पड़ा हुआ है, और लोग 10, 12, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा किसी को देते नहीं हैं पैसे, और उसमें ज़िंदगी गुजारना बहुत कम है। तो यानी बड़ा मुश्किल है उसमें। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक ये बात की ना सिद्दीक साहब ने एमकेएम और पीपल्स पार्टी की, मेरे ख्याल में इन दोनों को गारंटी चाहिए कोई ना कोई। आपको याद है कि जब मुलाकातें हुई तो शहबाज शरीफ साहब से भी हुई थी, चौधरी बरादरान से भी हुई थी, तो तहरीर के अलावा मुझे लगता है इन दोनों में से किसी अहम शख्सियत की गारंटी भी मांग रहे हैं कि भाई ये जो पीपल्स पार्टी हमसे वादे करेगी आप पूरे करेगी ना करेगी। आई थिंक आप तहरीर की बात नहीं है। फजलुर रहमान साहब गारंटर हैं और आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो फजलुर रहमान साहब की गारंटी कौन देगा? ये आप हंस पड़े हैं। नहीं अच्छा, मैं देखें मैंने तो एक सवाल किया लेकिन आप उस पर हंस पड़े हैं। अब इसका मैं क्या मतलब लूँ? आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। मैं खुदा देखिए मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। फजलुर रहमान साहब खुद एक जब गारंटी वो दीनी मजहबी सियासी शख्सियत है, आपको उन पर कुछ शक है? उनकी गारंटी पे कुछ शक है? इमरान खान साहब तो कहते हैं, वो तो कुछ और ही बात कहते हैं। वो भी सियासी बातें करते हैं ना। खान साहब को तो ज़ाहिर है वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते। उन्होंने तो आज अपने पूरा जो बयान है उसमें तो पूरी अच्छा जी, आरिफ चौधरी साहब हैं हमारे साथ, आरिफ चौधरी साहब हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल हूँ। जी मैं हजूर मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आज अभी हम बात कर रहे हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सारी ये हेयरिंग हो रही है, ज़ाहिर है कानून के मुताबिक ये अदालतें फ़ैसला करती हैं, और लेकिन आम आदमी जो है वो ये सवाल करता है कि अगर एक आदमी पिस्तौल जो है किसी के सीने पे रख दे और कोई आदमी उसको बचाने वाला भी हो, यानी ताकत से पिस्तौल को रोक सकता हो, लेकिन वो इंतज़ार करे कि हाँ ये गोली चलाए, गोली इसके दिल में लगे और फिर उसके बाद मैं 302 का पर्चा दर्ज करूँगा। आम बंदा ये सवाल करता है। ये सारी जो सूरत हाल बनी हुई है इसके बैकग्राउंड में, तो आप क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? समीर साहब बहुत शुक्रिया। आप ही के प्रोग्राम में, यानी आपका नहीं था, यानी आपके टेलीविज़न के प्रोग्राम में मैंने इब्तदाई तौर पर जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये बात की थी कि ये मामला, यानी जिसे 63A कहते हैं और 63A डिफेक्शन क्लास को डील करता है, इसका ताल्लुक जब आप 95 से करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात जो लोग कह रहे थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो आपने देखा कि लोग इस हद तक, यानी बार काउंसिलें भी हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं कि वो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि पाकिस्तान बार काउंसिल या हमारी बार एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो बाकायदा पार्टी बन के जाके नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो जाए, PDM के साथ खड़ी हो जाए। तो ये सारे खड़े हो गए हैं। तो मामला ये है कि क्या ये 95 ठीक है, उसमें अदम एतमाद का हक है मेंबरान को, और यकीनन अदम एतमाद वही करेंगे जिन्होंने एतमाद किया होता है, और एतमाद किसने किया होता है? अपनी पार्टी के लोगों ने, और उन्हीं लोगों ने फिर आपको डिफेक्ट करना होता है, उन्हीं ने आप पे अदम एतमाद करना होता है। दूसरे लोगों का तो मसला इसमें आता नहीं है जिनकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप अगर इसके साथ आप इंश्योर करना चाहते हैं, लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम जमहूरियत जो है वो स्टेबल रहे और उसमें रोज़ पार्टियां बदल कर लोग जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को नीचे ना ले आएँ और ब्लैकमेल ना करें, तो उसके लिए फिर आपने ये जो 63A क्लॉज रखी है, इसको इफेक्टिव आप उस वक्त करेंगे मर जाए कि मखलूक तो इंसाफ, यानी मतलब है कि कानून जिसकी सजा ये है कि अगर कोई शख्स अपने वज़ीर आज़म, अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देता है तो वो शख्स जो है वो डी-सीट हो जाता है। तो आप पहले इंतज़ार करेंगे कि नहीं जनाब, पहले वो जाए और जाके वोट, सब हर बंदा यही डेफिनेशन बता रहा है कि जनाब जाएगा, वोट कास्ट करेगा, उसके बाद उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा बार मौका है, बार महल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमत चली गई है और ये सवालात बड़े अहम हैं कि भाई अगर तो इस बचाना अच्छा, है। मैं चौधरी साहब, आरिफ साहब, मैं रोकूंगा आपको, मुझे नहीं है, लेकिन आपने खूब ये कहा कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। वापस आते हैं तो फिर ये जो कुछ हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी आरिफ चौधरी साहब, बात हो रही थी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए अगर कवानीन बनाए गए हैं तो फिर स्पिरिट तो ये थी कवानीन बनाने वालों की कि आप इसको रोकेंगे, उस वोट को रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि जी बस वो वोट देने दें और वोट का शुमार करना ना करना तौहीन है। यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है। देखें, बहुत कमज़ोर एक दलील दी जाती है कि जनाब पहले कोई शख्स कत्ल करेगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी ना, उसे सजा मिलेगी। भाई इसका ताल्लुक उस तरह के फौजदारी जुराइम से नहीं है। ये मामला है एक मुल्क की सलामती का, ये मामला वो है जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मुल्क को यानी ऐसी सूरत हाल से बचाना जिसमें वो डिस्टेबलाइज हो। और अरसा दराज से एक इल्ज़ाम आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जनाब देखें जी वो किसी ना किसी वजह से ये कभी अदालत के ज़रिए कभी खुद बराह रास्त, यानी ये इल्ज़ाम है कि जी किसी भी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को पूरी टेन्योर वो करने नहीं देते। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर ये साल जो बहुत भारी इनको लग रहा है, ये जो सारे मिल गए हैं इकट्ठे होके, अगर यही साल गुजर जाता तो इमरान खान जो था वो, आप सब कह रहे हैं कि जी पॉपुलर नहीं है, हम सारे लोग कोई इतना उनके हक में नहीं रहे, लेकिन ये खुद बखुद आपने ऐसी कैफियत पैदा कर दी है कि कुछ आपको इतनी गैर मामूली जल्दी और इतनी गैर मामूली सूरत है कि जिसमें आप फौरी तौर पर ये चाहते हैं कि भाई जमहूरियत दुनिया में हमारा क्या इमेज बनता है। हम FATF की ज़द में हैं, हम दुनिया के बहुत सारे ऐसी सूरतों का सामना हमें है जिसमें अगर हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो हमारे यहाँ मुआशी इस्तेहकाम तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं हो सकती कि अगर कोई ऐसा कानून, यकीनन ये 63 ये जो मौजूद है वो इसी तरह की सिचुएशन के लिए है, इसे डिफ्यूज़ करने के लिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, तो आज मैंने एक प्रोग्राम देखा जिससे मैं हैरान हुआ कि एक रिपोर्टर जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बाकायदा डिवीजन भी बता दी कि जी 2 जज एक तरफ है, 2 एक तरफ है, एक फैसला जो है वो करेंगे अपना चीफ जस्टिस। ऐसा मामला नहीं है। ये जो ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं ये मामले को समझने के लिए दी जा रही हैं, लोगों को समझाने के लिए दी जा रही हैं। ये सवालात उठ रहे हैं। और जिस तरह एक जज साहब ने कहा कि भाई एक कश्ती जो है पहले वो उसे उन्हें मौका दे दिया जाए कि वो कश्ती को डुबो दे, फिर दूसरी कश्ती में जाके सवार हों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और इसी तरह की सारी सूरत। लेकिन आरिफ चौधरी साहब मसला ये है कि दिल इसलिए कांपने लग जाता है कि ये अदालतें ही थी जिन्होंने वो जो हुकूमत ने बॉन्ड मांगा था नवाज शरीफ साहब से जाने के लिए, उसको ख़त्म करके कहा कि एक 50 रुपए या 100 रुपए के स्टाम्प पे आप इन्हें जाने दें। फिर ये अदालतें ही थी जो हुकूमत से ये पूछ रही थी कि आप इनकी लाइफ की गारंटी दें कि परसों तक ये फौत नहीं होंगे। तो गरीब आदमी को तो मिला कुछ नहीं। ये बड़े लोग सारे हमेशा ये इन्हीं अदालतों से ही रिलीफ लेके जाते हैं और फिर ये अदालत तो लोग डर जाते हैं ना कि शायद फिर दोबारा वही हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, आपकी बात में बड़ा वजन है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जब तक हमें ये रुला नहीं देते उस वक्त तक तो हमें खुश रहना चाहिए और खुशफहमी होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज कितनी दफा रोएंगे। इधर तो रो रो के हलकान हो गए हैं, बच्चा मर गया रो रो के। चौधरी साहब नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, जब अदालत में चले गए हैं वो, तो उस वक्त तक हम, जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक हमें कुछ ना कुछ तो यानी जोम रखना होगा और उसने जन रखना होगा कि जी अदालत इन चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रही है और अल्टीमेटली अदालत इसका हाल निकालेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ गरीब आदमी तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता। चौधरी साहब बकरियां बिक जाती हैं, फिर तारीख पे आता है तो पता चलता है कि आज तो कोई इंपॉर्टेंट मुकदमा ले लिया अदलिया ने, वो फिर बेचारा जाके अपनी बकरियां बेच के आता है। ये तो कुछ नहीं मिलता आम आदमी के। जिस पे उन्होंने कहा है कि ऐसे रेफरेंसेस जो हैं यहाँ पे क्यों लेकर आ रहे हैं, आप ये पार्लियामेंट में हल करेंगे सारा इशू। वो तो खुद नहीं शामिल होना चाहते इन चीज़ों के ऊपर जो इतनी पॉलिटिकल और इस तरह की हों। ये तो खुद जो आपकी जमातें हैं वो इस तरीके से इस तरह की हरकतें करती हैं और जाती हैं अदालत की तरफ। लेकिन जब ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब देते हैं तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसे नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि मैं आपको अर्ज करूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी वो ये भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है, ये मजबूत हो, ये अपनी डर्टी लेनन जो है वो अपने लेनन जो है वो अपने घर में धोए, बाहर सड़क पे ना लाए। लेकिन इसके बावजूद अदालत को ये काम करना पड़ता है। उसकी वजह कि आर्टिकल 186 सिर्फ इसी काम के लिए है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें समझ ना आ रही हो, एक तरफ
آپ کے پاس قانون موجود ہے, ڈیفیکشن کلاز موجود ہے. دوسری طرف وہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کا طریقہ کار یوں نظر آتا ہے کہ اس وقت تک تا تریا کا زیرا کا مردہ بہت مار گزیدہ مردہ بہت کہ سارا کام ہو جائے گا, اس کے بعد بھلے وہ جا کے جہنم میں جائے, وہ کسی جگہ چلے جائے, اس کے بعد تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں ایسا ایک اٹارنی جنرل ان کے, میں آپ اس سے ایگری کریں گے کتنے وائس انسان ہے, ورنہ ساری ٹیم چاہے وہ فروغ نسیم ہو یا باقی صاحبان جو ہیں وہاں عقل و دانش کے ساتھ ان کا کوئی اتنا زیادہ واسطہ مجھے نظر نہیں آتا. کم از کم اٹارنی جنرل کی آتا وائز یعنی ڈیسیجن تھا اور انہوں نے پراپرلی ڈرافٹ کیا اس ریفرنس کو, اور سوال جو فارمولیٹ کیے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ جو چوتھا سوال ہے کہ کیا جی اس کی مدت کتنی ہوگی, نہلی کی مدت اس میں چونکہ نہلی والا معاملہ نظر نہیں آتا, چونکہ بنیادی طور پر ڈی سیٹ ہونے والی بات ہے. نہلی کیونکہ ثابت یعنی جو 62 ہے وہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے اس کے لیے ایویڈنس دینی ہوگی کہ جناب انہوں نے کس سے پیسے لیے اور کیا کیا. اور ایک بات جو یہاں غلط ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر ایویڈنس وقت سے پہلے آ گئی. یعنی انہوں نے آ کے کہہ دیا, ٹیلی ویژن پہ بیان دے دیا کہ ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں بھی چلے گئے, ان کی چلے گئے اپنا یعنی اپنے آپ کو انہوں نے ان کے سپرد بھی کر دیا. ایسی صورتحال میں سمیع صاحب اور کس طرح کی ایویڈنس کی ضرورت ہے کہ وہ شخص ڈیفیکشن کلاس کا کے مرتکب ہوئے ہیں. اب تو پھر یہ ہے کہ صرف انہیں الاؤ ہی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ بھلے ڈیفیکشن کلاس کے مرتکب ہوئے, آپ نے ڈیفیکٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو جناب ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ حکومت گرا دیں. اور یہی بات میری ایک پروگرام میں ان کے نون کے ایک شخص سے ہوئی, وہ کہتا ہے جی بات آپ کی صحیح ہے لیکن چوہدری صاحب ایک دفعہ تو ہونے دینا. یعنی دشمنی کی حد تک ہم اس حد تک چلے کے جاتے ہیں. یہاں پر چوہدری صاحب میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ بات کرتے ہیں, وہ جی جب وہ لا رہے تھے تو وہ ٹھیک تھا, اب انہوں نے کیا تو غلط ہے. یعنی آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ بہتری کا جو سفر ہے وہ کب شروع ہوگا, کیسے ہوگا, اور ایک غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پچھلی جو مثالیں ہیں وہ دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ اس پہ صادق بھی آتی ہیں یا نہیں, لیکن اپنے وہ کہتے ہیں نا بس میرا بدماش اچھا ہے, وہ عام طور پر جو بات اس قسم کی کہانی ہے کہ کوئی آدمی بھی قانون کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, موریلٹی کی کسی پر کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی کے چہرے پہ ندامت نہیں ہے. اور یہ جو ایک اتنی بلیٹنٹ نیکڈ جو ایک ہارس ٹریڈنگ ہے اس کی حمایت میں یہ بڑے بڑے لوگ اور وہ بڑے صاحب علم ہیں, بڑے صاحب کردار ان کو مانا جاتا ہے. لیکن اب تو بس اس حمام میں سارے ہی مجھے لگتا ہے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں. بہرحال یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیاست عجیب اس وقت پاکستان کی دوراہے پر کھڑی ہے. پی ڈی ایم نے اپنے جو جلسے ہیں, جلوس جو اپنے تھے ان کو اس کا شیڈیول جو ہے اس کو آگے کیا تھوڑا. مریم نواز صاحبہ اپنا جلسہ پہلے ملتوی انہوں نے کیا, کہا بیمار ہیں, بڑی متضاد خبریں ہیں, بیمار نہیں تھی. ابھی پیپلز پارٹی کو باضابطہ طور پر انوائٹ نہیں کیا گیا پی ڈی ایم کے احتجاج میں, اور یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آنا یا نہیں آنا. ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے ایک ٹوٹ پھوٹ کا تھوڑا شکار ہو گئی ہے. کچھ ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی کوئی زیادہ نہیں. ابھی تک الائز کے ساتھ معاملات کو طے نہیں کر پائے. الائز کے جو سورسز ہیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی فون کال نہیں آئی, فون کال آئے گی تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ایک عجیب سا ماحول ہے. صدیق ساجد صاحب, کپتان نے جو اپنی حکمت عملی بنائی ہے اس نے ان سب کو نروس کر دیا ہے, پریشان کر دیا ہے, حواس باختہ کر دیا. جی بالکل. اور دیکھیے یہ جو 26 سے شروع ہو رہا ہے ان کا لاہور سے, اس میں بھی پیپلز پارٹی نہیں ہوگی, اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان پشاور سے چلیں گے ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگی. وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے بلاول کا لانگ مارچ یہاں پہ پہنچا تھا تو ادھر آگے کچھ نمائندے بھیج دیے تھے, تو ادھر زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ بلاول خطاب کر لے گا جب ان کا یہاں پہ پہنچے گا. ابھی تو انہوں نے ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی, ابھی تو کہتے ہیں ہم 28 کو پنڈی اسلام آباد پہنچیں گے, پھر ہم بتائیں گے کتنے دن بیٹھنا ہے, دھرنا دینا ہے, ووٹنگ تک دینا ہے, وہ بھی ابھی ان کا ڈیسائیڈ نہیں ہے. باقی دنوں کمیٹیاں شپیٹیاں جو ہے بنا دی. نروسنس ہے اسی وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہر بات انہوں نے ہم سے جو ہے طے کر لی ہے
اتحادیوں نے, حکومتی اتحادیوں نے, لیکن کوئی اعلان نہیں کر رہے. اور بات کہتے ہیں کہ ابھی ہم گفتگو مشاورت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہم کریں گے جی, یا ووٹنگ والے دن کریں گے یا ووٹنگ سے ایک دن پہلے رات کو جو ہے وہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے. لیکن ہیں ہم اور اگر پوچھتے ہیں تو نام نہ بتانے کی, نام نہ لینے کی شرط پر کہتے ہیں فون کال ہی نہیں آ رہی. یہ بات ہے, یہ درست کہہ رہے ہیں آپ. وہ ظاہر ہے ایک سٹوری چھپی آج جس میں کہا گیا کہ آنے والے 48 گھنٹے بہت عام ہے اور شاید انہی 48 گھنٹوں میں کوئی اناؤنسمنٹ کر اب دی یہ بھی دیکھیں نا, چوہی صاحب سے بھی پوچھ لیں اگر آپ اجازت دیں. صدیق ساجد صاحب, چوہی صاحب یہ فون کال کا انتظار کر رہے ہیں سارے بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور بالکل بھی ہم تو جو ہے نا بس سویلین رول کی بات کرتے تھے. ابھی تو کمپٹیشن ہے بوٹ صاف کرنے کا. جی حضور آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ادھر ٹیلی فون کال, ادھر یعنی امپائر کا اشارہ ایک سمبل بن گیا تھا اور اسے نفرت استعمال کر رہے تھے ان کے خلاف, عمران خان کے خلاف. اب حالت یہ ہے کہ نہ صرف اس کا فون کال کا انتظار ہے بلکہ ان کے لیے ریکوزیشن کی جا رہی ہیں, ریزولوشنز کی جا رہی ہیں کہ جناب کون ہوتا ہے فوج کے بارے میں بات کرنے والا. اور پھر آپ نے یہ جملہ کہا فوج کے بارے میں, آپ نے فوج کو یہ کہا. یعنی اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی کہ ایک اعلامیہ, ایک بیانیہ آپ کا بنا, آپ نے جناب للکارا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک عمران خان کا یہ موقف ہے وہ بالکل حق پہ جانب ہے یہ کہنے میں کہ یہ بنیادی طور پر اپنی اغراض, اور اغراض بھی بڑی سیدھی سیدھی ہے. آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر وہاں احتساب عدالت کے سامنے بورڈ لگنے شروع ہو گئے کہ جناب آنے والا چیف منسٹر کون ہے. صحیح بات ہے. اچھا ایک اور بات, ابھی مجھے صدیق ساجد صاحب بتا رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب بڑی مزیدار تقریر کرتے ہیں جب خاص طور پر غصے میں آتے ہیں. تو ایک موقع نے وہ مالاکنڈ میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہمیں چوہے کہتا ہے اور پھر غصے میں کہتے ہیں یو آر اے ریٹ. تو یہ صدیق ساجد صاحب کیا اس کا مطلب تھا کہ یہ ہمیں چوہے کہتا ہے اور یو آر ریٹ, یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے بالکل. وہ جذبات میں آ کر تو انہوں نے کہا جی میں کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں جاؤں گا, صاحب کو ان کو بھی اتار دیا. حالانکہ وہ ان کے کہہ دیا اتحادی ہیں اور ان کے ابا جانی یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر ہی ہم حکومت گرا سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں کالا کوٹ پہن کے نہیں جاؤں گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صحیح بات. اور پھر مولانا فضل الرحمان کا نام ان کو پھر ڈیزل بھی کہہ دیا, وہ یعنی عمران کا نام. اب یہ بتائیے یہ ذہانت ہے اس بچے کی جو کہتا ہے میں پاکستان کا وزیر خارجہ بننا ہے. دیکھیے یہ تو تربیت میں عارف شوقی صاحب, پھر ان کا بیان آپ نے دیکھا کہ اور جو سٹائل ہے باڈی لینگویج, یعنی ایک جو کسی زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر ہوا کرتے تھے نا, وہ ان کی بھی اتنی, یا لیبر لیڈر سمجھے کہ وہ اس انداز میں منہ ناک چڑھا کے, تو یہ کر میں دیکھوں گا کہ کس طرح آپ OIC کرتے ہیں. یار حد ہوگی, یہ ہماری قسمت یہی تھی. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیٹریاں ہیں ان کے جسم میں, جس وقت وہ سٹیج پر آتے ہیں نا کوئی آن کر دیتا ہے تو وہ پھر زی, اور وہ اس طرح کی ایک کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے اور کوئی آرام سے سکون سے بات نہیں کر پاتے وہ. جی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مینلی تو ان کے والد صاحب ان کو بتا رہے ہیں نا کہ بیٹا اگر تو مال سارا ہضم کرنا ہے تو اس کو چلتا کرو, اور اس کے لیے اب انہیں والد تو بہت عقل مند آدمی, زیرک آدمی, وہ تو بڑے ٹھنڈے طریقے سے پلاننگ کرتا ہے, لیکن آگے تبورہ منچے می سرائیم تبورہ منچے می سرائید آگے جو ہے جس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ ان کی ڈیلیوری ابھی تک کتنی ناقص ہے کہ وہ اپنی زبان و بیان سے, اپنے لہجے سے, اپنے سٹائل سے بالکل ایک تھرڈ ریٹ لیڈر نظر آتے ہیں جن کے اندر نہ وزڈم ہے, نہ سوچ ہے, نہ پاکستان کے لیے کوئی ذرا برابر. اگر وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے نہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہو. اور جو انہوں نے اپنی ریپیوٹ یا رسپیکٹ ارن کرنی تھی ایز اے لیڈر, جب تک انہیں کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اپنا انداز تکلم ٹھیک کریں اور آپ کوئی کسی ایک سوبر آدمی کی طرح آ کے بات کریں, کم از کم اپنے نانا کی تقاریر کو ہی دیکھ لیں, اپنی والدہ کی تقاریر کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے کرتی تھی, تب تک ان کو بہت پرابلم ہوگی بطور لیڈر اپنی ریکگنیشن کی. ایم آئی رائٹ صدیق ساجد؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. لیڈر جب بنتا ہے تو اس کے ہر چیز تھوڑی بہت ہی ٹریننگ, جب بابر اعوان صاحب تھے وہ کرتے تھے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے,
काफ़ी सारी चीज़ें, तकरीर सिखाना, ये वो, लेकिन बाद में शायद वो किसी और के हथे चढ़ गए हैं। तो वो अंदाज़ ही वो जिस तरह ही वो एक खलंडरा सा लड़का हो आके तकरीरें शुरू कर दी और वो ललकारना। ठीक है भाई, आप ये काम जब आप बात करते हैं, लोगों को आप साथ लेकर चलते हैं, तो भुट्टो तो पूरा क्राउड साथ लेकर चलता था, मरियम नवाज़ भी यही काम करती, वो भी क्राउड, उसके क्यों लोग आते हैं? इसी वजह से। और इनका जलसा कल का आपने देखा, जो लोग जो थे वहाँ बहुत बिल्कुल। मुझे बस इजाज़त लेनी पड़ेगी नाज़रीन, ये कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अपना और अपने साथी को ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।